دنیا بڑی پرسکون تھی، ہر کام اپنے طریقے سے ہو رہا تھا۔ کوئی نیند کی کیفیت میں تھا، کوئی نیم نیند کی کیفیت میں تھا، ہر بندہ اپنے اپنے کام لگا ہوا تھا۔ اچانک مسٹر جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کی کانوں میں اچانک آواز آئی کہ 9 تاریخ کو الیکشن ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ ان کو جیسے ایسے بندے کو کرنٹ نہیں لگ جاتا، ایسے بندہ طرف ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا ہے، کس نے کہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا، ایٹم بم پھٹ گیا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا۔ صدر پاکستان نے 9 اپریل کو الیکشن کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری پتہ نہیں اس کی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، واضح نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً جناب اپنا چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو میسج دیا کہ جناب 9 اپریل کو صدر نے الیکشن کر دیا ہے۔ اب وہ بڑے گہری سوچ میں لکھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ سنا نا تو ایسے ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، کیا ہو گیا، یہ سیلاب آ گیا کوئی، یا کوئی زلزلہ آ گیا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار کچھ بھی نہیں ہوا، صدر پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ 9 اپریل کو پاکستان میں الیکشن ہو گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری، یہ تو گورنر کی ذمہ داری، یہ تو فلاں کی ذمہ داری، یہ تو اختیارات سے تجاوز ہے، یہ ہے۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ 50 دن تو باقی رہ گئے۔ انہوں نے کہا سارے عملے کو ادھر بلاؤ، ذرا لائن آدھر کر دو، سب کو لائن میں کھڑے کر دو۔ کھڑے ہو گئے جناب، اس نے کہا 50 دن باقی رہ گئے ہیں اور الیکشن کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، آپ مرنا چاہتے ہیں؟ تادیبی کارروائی، سب کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں آئیں گے۔ 90 دن سے ہم ایک دن آگے نہیں کر سکتے۔ لہذا عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی 9 رکنی کابینہ بنا لی اور 9 رکنی اس کابینہ میں، یعنی کہ ان کی جو جسٹس تھے، 9 جسٹس ان پر تھے، وہ خود بھی اس میں شامل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ فوراً مجھے بتایا جائے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے اور کیوں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، کیوں اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ لہذا ایک طوفان آ گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں بڑا پرسکون تھا، لیکن وہاں جب یہ خبر پہنچ گیا تو وہاں ایک زلزلہ آ گیا، وہ ہل کے رہ گئے وہ لوگ۔ گورنر پاکستان جو ہے وہ اپنی کرسی سے گر پڑا، کہا یہ ہو کیا گیا ہے۔ لہذا 9 رکنی کابینہ جو تھی، یا 9 رکنی بینچ پھر عمر عطا بندیال صاحب نے بنا دیا اور کہا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی اور الیکشن کا جلد سے جلد تعین کیا جائے گا یہ کس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو یہ کام کروانا پڑے گا اور 90 دن کے اندر کروانا پڑے گا۔ یہ تھے وہ حالات۔ صدر پاکستان انہوں نے غلط کیا، صحیح کیا، قانونی کیا، غیر قانونی کام کیا، آئینی کیا، آئین سے ہٹ کے کیا، تجاوز کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن میرا اس کو ایک سلام ضرور بنتا ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جس میں یہ سوئے ہوئے تمام لوگ جو اپنے اپنی جگہوں پر مست پڑے ہوئے تھے، اس نے سب کو ایسے پکڑا ہے اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر چیز مینٹین ہو گئی، کسی کو ٹانگیں ادھر تھی، کوئی ادھر سر کر کے سویا ہوا تھا، کوئی ٹانگیں اوپر تھی، کسی کا منہ نیچے تھا، کسی کا کچھ تھا، لیکن صدر پاکستان نے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک ڈیٹ چند ہی دن میں اناؤنس ہو جائے گی اور پھر راستہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ پوری تفصیلات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی الیکشن کے سلسلے میں چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے اور 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔
इस 9 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब, मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मिस्टर जस्टिस याया आफरीदी, मिस्टर जस्टिस जमाल मंदोखेल, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, मिस्टर जस्टिस अत्तर मिनल्ला और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। तो ये अजीम हस्तियाँ हैं और ये कानूनी तौर पर जो अबूर रखती हैं ये लोग हैं जिनको कि 9 रुकनी एक बेंच हुआ बना दिया गया है। कल मुरहत 23 फरवरी को कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा और इस बात का हतमी फैसला दिया जाएगा। क्या? नंबर 1, क्या इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है? क्या इलेक्शन की डेट देना ये गवर्नर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है? क्या इलेक्शन की डेट देना ये सदर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है? इनमें से कोई एक बात जो है वो उसका तयन किया जाएगा। और अज खुद नोटिस के लिए जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली मलिक, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर साहब ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और उमर अताब बंदयाल साहब ने फिर उसके नतीजे में ये सो मोटो नोटिस लिया। और अब ये तीनों इदारे जो हैं इनमें से जो असल इदारा है उसके ऊपर उसकी आइनी ज़िम्मेदारी डाल दी जाएगी और उसको ये काम करने पर मजबूर किया जाएगा। इन हालात में जबकि गवर्नर पंजाब का कहना था कि उन्होंने सूबाई असम्बली की तहलील पर दस्तखत नहीं किए, लिहाजा इलेक्शन की तारीख देना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन कहता था ये ज़िम्मेदारी तो गवर्नर पाकिस्तान की है, लिहाजा हम कैसे डेट दे दें। इन हालात में, इन गो मगो की कैफियत में तीसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को इलेक्शन की डेट दे दी, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली में इसके बारे में ना उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये दोनों इदारे यानी गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने सदर के इस ऐलान को इख्तियारात से की हद से तजावज़ करार दिया। इन मुबहम और गैर यकीनी हालात में सो मोटो एक्शन लेकर बहुत ही बर वक्त, बिल्कुल बर वक्त और बिल्कुल सही कदम और बहुत बड़ा कदम उमर अताब बंदयाल साहब ने उठाया और सो मोटो एक्शन लेकर ये साबित कर दिया कि ये तयन किया जाएगा अब कि इलेक्शन की तारीख देना किस इदारे की आइनी ज़िम्मेदारी है। सूबाई असम्बली को तहलील के बाद कमोबेश 1 महीना तो गुजर चुका है, या बल्कि 60 अब तो 50 दिन बाकी रह गए हैं। बाकी 50 दिनों में इलेक्शन के इंतजाम करने के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। सदर पाकिस्तान ने बड़ा अहसन फैसला किया है, ये एक ऐसा दिलेराना फैसला है और ये एक ऐसा तारीख़ी फैसला है कि जब कोई इदारा भी इलेक्शन की तारीख देने में संजीदा नज़र नहीं आ रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस भी खामोश था, सदर पाकिस्तान ने गो मगो की इस गैर यकीनी कैफियत, इस कैफियत में बहादुरी और दलेरी के वो मिसाल कायम कर दी है जो को गुजरांवाला का पहलवान भी नहीं कर सकता। और 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर करके एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कायम रहेगी। तमाम इदारे जो ज़िम्मेदार थे और अपनी ज़िम्मेदारियों से पहलू तय कर रहे थे बल्कि सो रहे थे, सदर पाकिस्तान के इस नारे मस्ताना से हड़बड़ा कर उठ बैठे हैं और मामला आज खुद नोटिस तक पहुंचने में कामयाब रहा है। ये है सदर पाकिस्तान का असल काम। जो भी हुआ लेकिन उन्होंने सबको जगा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक अपनी बात पहुंचा दी। लिहाजा अब 2 या 3 दिन की बात है, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी और ज़िम्मेदार इदारे का तयन कर दिया जाएगा। याद रहे कि सूबाई असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना आइनी तकाजा है। इससे 1 दिन भी ऊपर नहीं जाया जा सकता। अगर 1 दिन ऊपर जाएंगे तो उसे फिर एमरजेंसी लगानी पड़ेगी और एमरजेंसी का जवाब देना फिर मुमकिन नहीं होता, जिसमें और 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने का अंजाम आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के ज़ुमरे में आएगा, जो किसी भी सरकारी मुलाजम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला होता है। ये तरदीबी कार्रवाई होती है और अरफ़े आखिर ये कि सदर पाकिस्तान ने जो भी किया
غلط کیا، اختیارات سے تجاوز کیا، غیر قانونی کام کیا، غیر آئینی کام کیا، یا انہوں نے 57 کے تحت اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کیا، لیکن اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ ایسا ہوگا کہ جو سیاہی سے لکھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ وہ نتیجہ سونے کا پانی، چاہے 2 لاکھ روپے سے زیادہ کلو کیوں نہ ہو، یہ تولہ کیوں نہ ہو، سونے کے پانی سے یہ فیصلہ لکھنے کے قابل ہوگا، کیونکہ اس ایک فیصلے نے، صدر محترم کے اس ایک فیصلے نے سب اداروں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ان کے دماغ جو سوئے پڑے تھے اب وہ 100 کی بجائے 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں۔ اب روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے، ہر روز کارروائی کی جا رہی ہے، اور چند دن میں ہی یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، ایک ڈیٹ آ جائے گی، اس کے مطابق انتظامات ہوں گے، اور جو پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کے منہ پر کالک ملی جائے گی، اور جو پاکستان کے محب وطن ہیں ان کے دلوں میں خوشی ہوگی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ صدر پاکستان بڑے کمزور سے صدر سمجھے جاتے ہیں، جیسے ٹھپا لگانے والے یا جیسے ڈمی صدر ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اتنا دلیرانہ کام ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں۔ تھینک یو۔